جب زیارت ہوئی نا، یہ تو بڑے عارف تھے، تو ان کی مجلس میں بیٹھنے والا جو شخص تھا نا، اس کا نام تھا ایوب، اور ذات پات کے اعتبار سے وہ جلایا تھا۔ وہ مقروض ہو گیا، قرض دار ہو گیا۔ وہ جب قرض دار ہو گیا نا، اتنا مقروض پریشان کیا جب وہ تنگ کرے نا، تو وہ کہتے پیسے نہیں کرتے۔ ایک دن وہ ساری کے وقت دعا مانگتے مانگتے کہتے ہیں اللہ، میں ایوب نبی نواں، میں ایوب جلایا۔ اللہ کرے تسی بولتے نہیں گئی ہو، کوئی مغالطہ تو نہیں لگ گیا؟ کیوں اللہ نہ گل کرتے، اللہ سے بات ہو رہی ہے۔ میں ایوب نبی نہیں ہوں، کیا زیادہ ہو رہی تھا نا وہی چیز، میں جو ہے نا ایوب جلایا، وہ ایوب پیغمبر تھے، تیری آزمائشیں سہ کے، میں تو مسکین آدمی ہوں، میں نہیں سہ سکتا، دے کہیں سے پیسے کہ میں کرتا ہوتا ہوں اپنا، یعنی مجھے پیسے چاہیے اس وقت کہ میں اپنا معاملہ سیدھا کروں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صبح ہوئی تو ایک پڑوسی ہندو پیسے لے کر آیا، پیسے لے کر آ گیا اور کہنے لگا کہ سنا بھائی، کل تیرا ایک مسلمان بھائی آیا تھا اور تیسے پیسے نہیں بن سکے، بڑی گالی چھلی دے کے گیا ہے۔ محمد صاحب بیٹھو ادھر ہی، تو یہ پیسے لو اور اس کو دے دینا۔ ہمارے حضرت صاحب ہندو میں ایک بات کرتے تھے، فرمایا اپنا مارسی جڑے چھاں میں سٹ سی اور آیا مارسی تفا میں سٹ سی، اپنا اتنا رحم تو کر ہی جائے گا نا کہ وہ سائے میں پھینک کے جائے گا۔ وہ تو مسلمان ہے، مارے گا تو سائے میں پھینکے گا، تو کافر ہے، کل میں تجھے کیسے واپس کروں گا؟ کیونکہ میں نے جو اپنے اللہ سے پیسے مانگے ہیں وہ بغیر آڈٹ کے مانگے ہیں، کوئی حساب کتاب نہ ہو اس کا، تو مجھے ایسا پیسہ چاہیے۔ اس نے کہا میں بھی واپس نہیں لیتا، میں بھی بھگوان کے نام کے دے رہا ہوں۔ ہم تھوڑے جلد باز ہیں، یقین جانے ادھوری استجیب لکم جب کہہ دیا نا کہ مجھے پکارو، مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعا پکار فریاد کو سننے کے لیے تیار ہوں بالکل۔ کیا کہتے ہو؟ اصل میں ہم مانگتے نہیں ہیں، پھر مانگتے ہیں تو مانگنے کے بعد پھر فوری خبر سننا چاہتے ہیں، ہاں نا، جملہ انشائیہ دکھائی لینا سی اسی مبتدا تو بعد فوری خبر سننا چاہنے ہیں، یہ خبر دیر نہ لاندی ہے نا، خبر دیر سے آتی ہے نا، ہاں خبر دیر سے آتی ہے۔ قادر ہے پہلے کر لے تو کر لے، نہ کرے تو بس دعا ضائع نہیں ہوتی ہے۔ اچھا، اور دعا کرنی چاہیے، بس دعا نہیں دینی چاہیے، بس دعا نہیں کرنی چاہیے، دعا مانگنی چاہیے، اپنوں کے لیے مانگنی چاہیے، دوستوں کے لیے مانگنی چاہیے۔ مانگنی چاہیے، دعا مانگنی چاہیے۔ ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو، مجھ سے مانگو۔ مانگا جنہوں نے پھر ان کو ملا، عطا ہو گیا ان کو۔ ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگا کرو۔
تو اس واسطے اللہ پکاروں کو سنتا ہے، فریاد کو سنتا ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں نا، ہمیں بھی کئی دفعہ کہتے ہیں بادشاہ ساڑیاں سندا نہیں توڑیاں موڑدا نہیں، ساڑیاں سندا نہیں تو توڑیاں، یہ اللہ کا کام یہ نہیں ہے سر، یہ پھر اللہ نہ ہوا، پھر الہ نہ ہوا نا، وہ سب کی سنتا ہے۔ اور دعا کے قبول ہونے کے لیے بہت بڑا بزرگ ہونا بھی ضروری نہیں ہے سر، اللہ نے دعا شیطان کی بھی قبول کی ہے، کی گئی کی شیطان نے کہا نا مولا دھوکہ دے دیا، چلو اس کو پتہ تھا کہ دعا کی قبولیت کے لیے کوئی خاص ایسا معیار نہیں ہے کہ میں مانگوں گا تو اللہ کہے گا نہیں، جو مجھے مولا دے دی بس۔ لیکن عارف کی دعا جو ہوتی ہے، مومن کی جو دعا ہوتی ہے، وہ دعا بڑی بافیض ہوتی ہے، اس کے اثرات دیر پا ہوتے ہیں۔ اور جو شخص کسی سے دعا لے لیتا ہے نا جی، دعائیں لینے والا ہوتا ہے۔ ماں باپ مر جائیں نا تو لوگ کہتے ہیں بس جی ابھی تو بڑے بزرگ فوت ہو گئے جی، آپ کا تو کام ختم ہو گیا سارا۔ دعا کا فیض نسلوں میں چلتا ہے، اچھا نسلوں میں چلتا ہے دعا، اور اللہ رب العالمین جو ہے نا دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ رو منزل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ رو منزل ہی نہیں، ان کو شکوہ ہے ہمارا مدام ملتا نہیں، ان کو شکوہ ہے ہمارا مدام ملتا نہیں، دینے والے کو گلہ ہے گدا ملتا نہیں، دینے والے کو گلہ ہے گدا ملتا نہیں، بے نیازی بندے کی دیکھ کر کہتا ہے وہ، دینے والا دے کسے کوئی دستے دعا ملتا نہیں، دینے والا دے کسے کوئی دستے دعا ملتا نہیں، ادعونی استجب لکم، ادعونی استجب لکم، پکارو تو صحیح نا، پکارو تو صحیح۔ در وہی ہے، کئی دفعہ ہم بیمار ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، دعا مانگے تھک بھی جاتے ہیں کئی دفعہ، یہی تو محب محبوب کا امتحان ہے، پھر پتہ کیسے چلے کیوں جی، پھر کیسے پتہ چلے؟ اللہ حکیم ہے۔ یعقوب علیہ السلام کو 40 سال رلایا، 40 سال رلایا۔ یہ بچوں کی جو تربیت ہے نا، اولاد کی تربیت کا غم کرنا، علماء نے یہ بھی فرمایا کہ یعقوب علیہ السلام کے رونے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ یوسف کسی ایسے ہاتھ میں نہ چڑھ جائے جہاں اس کی تربیت خراب ہو جائے، کسی ایسے ہاتھ میں نہ چلا جائے اس کی تربیت خراب نہ ہو جائے، کیونکہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اور پیغمبری شان کے خلاف ہے کہ ان کے دامن پہ کوئی ایسا داغ ہو جو نامناسب ہو۔ 40 سال کتنی لمبی دعائیں مانگی ہوں گی، اللہ رو رو کے حکیم ہے، بس اس کا اپنا معاملہ ہے، جلدی قبول کرے دیر سے کرے۔ یوسف کیا نام ہے ان کا، یونس علیہ السلام، ایوب علیہ السلام،
اس لیے بدل نہ ہوا کریں کہ جی پتہ نہیں کیا معاملہ ہے جی، بس کوئی حالات ٹھیک نہیں ہے، ہمارا فوری خیال چلا جاتا ہے کہ سکارا علم ہو گیا ہے اور رزق بند ہو گئی ہے۔ وہ یہ تویزوں سے رزق کوئی نہیں بند کر سکتا، نہیں کر سکتا۔ کوئی رزق نہیں بند کر سکتا۔ اس لیے اللہ سے مانگنا چاہیے اور خوب مانگنا چاہیے۔ میں نے ایک آدمی دیکھا ہے، بڑی سے اس کی اپنی ملاقات ہوئی ہے ایبٹ آباد میں۔ میں کسی پروگرام سلسلے میں گیا تو وہاں ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی، تو ایک آدمی ملا، مجھے تعارف ہوا۔ اس نے کہا میں ملتان سے ہوں۔ ملتان قوم ہے، ملتان مدینہ الاولیاء ہے نا۔ کہتے میں بڑا مقروض ہوا، بڑا پریشان ہوا، اتنا پریشان تھا کہ بس میں کبھی کبھی کوئی خودکشی کے خیال آتے تھے، اپنے آپ کو مارنے کے خیال آتے تھے۔ کہنے لگا میں بڑی پریشانی میں تھا، تو میں نے کہا چلو قبرستان میں جاتا ہوں، شاہ جی کی قبر پہ جاتا ہوں، امیر شریعت کی۔ کہتے شاہ جی قبر پہ گیا میں، اچانک اللہ تعالیٰ جب دعا قبول کرنے پہ آ جائے نا، تو کہتے میرے دل سے یہ آواز نکلی ہے، اللہ اگر اس عطا اللہ شاہ بخاری اس نے تیرے محبوب کی ختم نبوت کا کام کیا ہے، اور اگر یہ تیرا مقبول ہے، تو اس سے راضی ہے، تو یا اللہ میں اس کے نیک اعمال کا توسل پیش کرتا ہوں، تجھے وسیلہ پیش کرتا ہوں۔ خدایا میں بہت تنگ ہوں، بہت مقروض ہوں، بہت پریشان ہوں، اللہ مجھ پہ رحم کر۔ کہتے بہت لمبی دعا مانگی، تو اس میں دیکھتا ہوں کہ ایک آدمی ہے جو احاطے میں داخل ہوتا ہے اور شاہ جی کی قبر پہ آ کے رونا شروع ہوا ہے۔ تو مجھ سے اس نے پوچھا آپ کہاں کے؟ میں نے کہا میں ملتان کا ہوں۔ قبر پہ کافی دیر تک اس نے دعا کی کھڑے ہو کر، اور مجھ سے پوچھتا ہے کہ آپ کچھ مجھے پریشان لگ رہے ہیں۔ اس نے کہا نہیں، اس نے کہا مجھے پھر کسی ہوٹل کی رہنمائی کریں، میں فرانس سے آیا ہوں، شاہ جی کا عاشق ہوں، تو بس مجھے فرصت نہیں ملی تھی، حالات ایسے تھے، تو میں بڑی خواہش تھی ملتان آنے کی اور شاہ جی کے مزار پہ حاضری کی، تو میں بس ابھی ہوٹل میں رہوں گا ایک آدھ دن، تو پھر میری واپسی ہے یہاں سے۔ اس نے کہا جی آپ، میرا غریب خانہ بھی ہے، اگر آپ ہوٹل میں نہ ٹھہریں میرے گھر آ جائیں۔ لیکن ایک دو بار اس نے پھر مجھ سے پوچھا کہ آپ بڑے پریشان نظر آتے ہیں مجھے۔ میں نے کہا جی بس پریشان تو ہوں جی، بس قرضہ ہے مجھ پہ بہت زیادہ، حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ کہنے لگا جی کہ اس زمانے میں اس نے مجھے 20,000 روپیہ دیا، تو میرا قرضہ جو تھا وہ 10-12 ہزار تھا۔ 8-10 ہزار کی میں نے کوئی فیکٹری لگا لی، تو اب میں لاکھوں کروڑوں کا مالک ہوں۔ کون کہتا اللہ نہیں سنتا؟ کچھ سنانے کا ڈھنگ ہو نا، سنانے کا طریقہ آتا ہو، مانگنے کا بھی کوئی سلیقہ سمجھتا ہو کہ مانگنا کیسے ہے۔ 40 سال سے رٹی ہوئی ایک دعا ہے ہر نماز کے بعد۔ پشتو والے کہتے ہیں امیر سے ماما تو بخا مامور پلار تو بخا، کدھر ہے وہ ہمارا صوبیدار، کدھر ہے؟ ہاں چلا گیا۔ ماں تو بخا ہر نماز کے بعد، ماں تو بخا مامور پلار تو بخا چاچا نانا تو بخا۔ وہ 16-20 ایک آدمیوں کا نام 1 منٹ میں لے لیتا ہے۔ ہاں ایک بار قل الحد ایک آدمی پڑھتا ہے
وہ پھر پڑھتے اے اللہ ایسا ثواب میں نے صاحب وہ بھی دیں، ایسا ثواب سروجا زدک بھی دیں، ایسا ثواب فلانی بھی دیں، ایسا ثواب فلانی بھی دیں. وہ سنی آپ نے؟ ہاں ہاں نا، ہاں ہماری زبان میں بولتا ہے ہاں اللہ مڑی ایک روپی ایسی صاحب جانے اللہ اس کو بھی دیں صاحب. ہاں نا، وہ 3 بار سورہ اخلاص پڑھیے تو خاندان کے 200 آدمی یاد کر لیے اس نے. ایسی دعا نہ ہو نا کہ بھائی رٹے رٹائے الفاظ زمانے سے سیب کی بخشیں تھے، اس کو بھی بخشیں تھے، میں حسین لالے کی بخشیں تھے. سنیے تو وہ ہے مظفر آبادی ہے، ان کو اسی کشمیر والی ہے نا، وہ تو گرائی اسی کرے. بسم اللہ پڑھ دے پھر کل اللہ احد بھی صحیح نہیں پڑھتا. ہاں اتنا کچھ کر کے وہ اتنا منگتا ہے کہ صحیح پڑھے پھر کے منگے. الٹا سیدھا پڑھ کے اتنا مانگا ہے اس نے، اگر صحیح کو اللہ حد پڑھے وہ تو پھر تو ساری دنیا کو کلابے میں لے لے وہ. ہاں ہاں یا اللہ. دعا سلطان محمود غزنوی مسلمان بادشاہوں میں پہلا آدمی ہے جس کو سلطان کا خطاب. یہ مرید تھا حضرت ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کا. شہزاد صاحب سن رہے ہیں؟ ابوالحسن خرقانی کا، حضرت خرقانی کا مرید تھا. بڑی لمبی تفصیلی بات ہے لیکن میں ابھی ادھر جاؤں گا لمبا ہو جائے گا کام. ایک دن آیا تو کہنے لگا حضرت اگر آپ اپنا یہ چادر یا رومال مجھے دے دیں تو میں بطور تبرک کے اپنے پاس رکھوں گا اس کو. تو حضرت نے فرمایا بھائی بات، دے دی چادر اس کو. اس ساری کا وقت ہوا نا، اس نے مصلی بچھایا تو مصلی پہ حضرت کی چادر ڈال دی. جب دعا مانگنے کا وقت آیا نا تو کہتا ہے اے اللہ تجھے اس چادر والے شخص کی عزت کا واسطہ، جو تیرا درد وہ اپنے سینے میں رکھتا ہے، اللہ میں اس کا واسطہ تجھے دیتا ہوں، تو مجھے فاتح سومنات کر دے، فاتح کر مجھے. صبح کو حضرت کی خدمت میں آیا تو حضرت نے فرمایا رات کیا دعا مانگی؟ اس نے کہا حضرت بس میں نے یہ مانگی. فرمایا وہ تو وقت اتنا زبردست قبولیت کا تھا، اس وقت اگر تو فاتح عالم ہونے کی دعا کرتا نا اللہ وہ بھی قبول کر دیتا. ہم اللہ سے اس طرح چیز مانگتے ہیں نا جس طرح کوئی اپنا ظرف ہوتا ہے نا روٹین تو ہٹ کے ایک اور گل ہے. جہاں آدمی کنجوس ہوتا ہے نا، کنجوس آدمی اس کے سامنے 1000 روپے بڑی شے ہے نا، 1000 روپیہ اسی امام لوگ ہیں نا تو اصل لوگ جی تنخواہ دیں نا استادوں کے پیسے کی لوڑ نہیں. ایسا مطلب یہ ہے کہ کھاتے پیتے کچھ نہیں ہے. وہ کنجوس آدمی ہوتا ہے، وہ اپنی شان کے مطابق معاملہ کرتا ہے. تو اللہ کے ساتھ یہ دنیا داروں والا معاملہ نہ کیا کریں کہ اللہ شاید کوئی چودھریوں کی طرح بات کرے گا، کوئی ملکہ خانوں کی طرح بات کرے گا. اس سے تو مانگ، اس سے تو مانگو، اس سے اور بھی کچھ مانگو، اس سے اس سے اور بھی کچھ مانگ. کون کہتا ہے کہ وہ کچھ دیتے نہیں؟ کم ظرف نہ بن، تنگی داماں کیا کہتا ہے؟ اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ. ہاں جہاں جی میں موج میں سناؤں، لکھ دے مجھے. اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، آج وہ مائل بکرم اور بھی کچھ مانگ. ہائے ہائے کیا خوب لکھا جی پیر صاحب.